डक्की भाई, जुए की एप्स और सोशल मीडिया की होल नाकियां, ब्लैक साइट्स, एक बड़ा लम्हा फिक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आज हम डक्की भाई केस पर तफसीली व्लॉग करने जा रहे हैं, जिसमें इस केस के हवाले से कई नई मालूमात और नए इंकशाफात आपके सामने लाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया तेजी से एक ताकतवर सनत के तौर पर उभरा है। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स ने लाखों की कमाई के साथ अपनी एक दुनिया बना ली है। मगर इस दुनिया का एक तारीख पहलू भी है, जो हालिया दिनों में डक्की भाई जैसे सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स के नाम के साथ जुड़कर सामने आया। मामला सिर्फ वीडियोस बनाने या तफरीह देने का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि बात जुए की एप्स और ऑनलाइन कैसीनो के धंधे तक जा पहुंची है। सवाल यह है कि ये नेटवर्क कौन चला रहा है, किसकी पुष्टपनाही हासिल है, और क्या वाकई बड़े नाम भी इस मकरूह कारोबार में शामिल हैं। नाजरीन, आप समझ रहे होंगे कि मामला सिर्फ जुए की एप्स की प्रमोशन का है। नहीं, इससे आगे का मामला है। पाकिस्तानी यूट्यूबर सादर रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने अपने चैनल पर मुख्तलिफ ऐप्स की प्रमोशन की। इनमें नुमाया वो इनामी स्कीम और गेम्स मोबाइल ऐप्स थी, जो बज़ाहिर तो गेम्स के तौर पे पेश की जाती हैं, मगर दर हकीकत ये ऑनलाइन जुआ है। ये ऐप सार्फिन को पहले मुफ्त बैटिंग या खेल के जरिए अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता असली रकम लगाने पर मजबूर करती हैं। डक्की भाई जैसे यूट्यूबर्स ने जब इन ऐप्स के इश्तिहारात अपने लाखों फॉलोअर्स को दिखाए, तो जाहिर है कि नौजवानों की बड़ी तादाद इस जाल में फंस गई। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रमोशंस में अक्सर ये बात छुपाई गई कि ये ऐप्स कानूनी नहीं बल्कि जुआ है। यही वो नुक्ता है जिसने इस पूरे मामले को संगीन बना दिया है। एक सवाल है कि क्या ये सिर्फ प्रमोशन का मामला है? नाजरीन, जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स को सिर्फ प्रमोशन की रकम दी गई थी और वो लाइल्म थे कि असल में ये ऐप्स जुआ है। मगर यहाँ दो सवालात खड़े होते हैं। क्या इतने बड़े यूट्यूबर्स, जो माहाना लाखों रुपए कमाते हैं, वाकई इस बात से लाइल्म रह सकते हैं कि ये ऐप्स का कारोबार किस नौयत का है? और दूसरा, अगर लाइल्मी थी भी, तो उन्होंने क्यों बार बार ऐसी ऐप्स की प्रमोशन की जो खुलम खुला जुए के शुबे में आती हैं? नाजरीन, माहिरीन का यह कहना है कि यह मामला महज इश्तिहार का नहीं, बल्कि एक बाकायदा माफिया का है, जो पाकिस्तान के नौजवानों को निशाना बना रहा है। यूट्यूबर्स को लाखों डॉलर तक की पेशकश करके इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो अपनी शोहरत के जरिए लोगों को जुआ खेलने पर माइल करें। ये नेटवर्क कहाँ से चल रहे हैं? नाजरीन, तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क ज्यादातर भारत, दुबई और दीगर खलीजी ममालिक से चलाए जा रहे हैं। कई ऐसी कंपनीज इनामी गेम्स या गेम डेवलपमेंट रजिस्टर्ड हैं, जो बज़ाहिर ऑनलाइन काम कर रही हैं, मगर दर हकीकत ये ऑनलाइन कैसीनोज हैं। इन कंपनियों के सर्वर्स भी पाकिस्तान से बाहर हैं, ताकि मकामी कावानीन के शिकंजे से बच सकें। पाकिस्तान में इन ऐप्स को प्रमोट करने के लिए यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये नेटवर्क किसी एक फर्द या कंपनी तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में बैठे लोग इसके जरिए पैसा बना रहे हैं। ऑनलाइन जुआ और नौजवान नस्ल। नाजरीन, पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई और तेज रफ्तारी से फैलती डिजिटल दुनिया ने नौजवानों को आसान कमाई के ख्वाब बस दिखाए हैं। ऐसे में जब कोई यूट्यूबर ये कहे कि
آپ کو اس سے لاکھوں کا فائدہ ہوگا تو نوجوان فوراً ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور انعامات جیتنے کی دھن میں مگن ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک خواب ہوتا ہے، ایک سراب ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی رقم ہار کر قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو ورچوئل جوئے کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بھی نوجوان ڈپریشن، اضطراب اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بڑوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ لیکن ناظرین، اس سے پہلے میں اس نقطے پر آؤں گا کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آن لائن کسینوز کے جھانسے میں آ رہی ہے، گیمز کے آڑ میں آن لائن جوئے کی طرف یہ راغب ہو رہی ہے، اس سب بگاڑ میں اس وقت جو کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، اور ڈکی بھائی جیسے لوگ جو ہیں جن کا نہ کوئی تعلیم ہے، نہ ان کی ایجوکیشن ہے، نہ ان کا کوئی کریکٹر ہے، وہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ والدین ہیں، اگر آپ اساتذہ ہیں، اگر آپ معاشرے کے معزز شہری ہیں، تو کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو منع کیا ہے؟ آپ نے اپنے طلبہ کو کبھی سمجھایا ہے؟ آپ نے کبھی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی زحمت گوارا کی ہے کہ ایسے پھکڑ اور ایسے گھٹیا اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، ایسے یوٹیوبرز کو، ایسے انسٹاگرامرز کو، ایسے جو انفلوئنسر ہیں، ان کے پیچھے یہ نوجوان نسل کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ نوجوان نسل کو اپنے طور پر بھی سمجھنا ہوگا، اور جو معاشرے کے پڑھے لکھے باشعور طبقہ ہے اس کو یہ بات ان کو سمجھانی ہوگی کہ ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو دیکھنا بند کر دیں، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو سنجیدہ یوٹیوبرز ہیں، سنجیدہ کام کر رہے ہیں، جو معاشرے کو، نئی نسل کو درست سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، نوجوان نسل کا بھی فرض ہے، اور آپ بزرگوں کا، اساتذہ کا، معاشرے کے معزز لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، تاکہ ایز اے ہول ہمارا معاشرہ، ہماری قوم درست سمت میں گامزن ہو سکے اور اس کی اخلاقی حیثیت بھی درست ہو سکے۔ تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ اب تک صرف یوٹیوبرز کے نام سامنے آئے ہیں، مگر کیا اصل ماسٹر مائنڈز کو بھی بے نقاب کیا جائے گا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پیسہ بلیک منی کو وائٹ کرنے، ڈالرز کو بیرون ملک منتقل کرنے اور غیر قانونی کاروبار کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اسے نہ صرف پروموشن کرنے والوں کو بلکہ ان کمپنیوں اور ان کے بیک اینڈ نیٹ ورکس کو بھی پکڑنا ہوگا، ورنہ یہ سب شور وقتی ثابت ہوگا اور اصل مجرم بچ نکلیں گے۔ اس میں کیا حکومتی اداروں کی غفلت بھی شامل ہے؟ ناظرین، ایف آئی اے اور پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایسی ایپس کو بلاک کریں، مگر ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ادارے نوٹس جاری کر کے فوری کارروائی کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اصل نیٹ ورک پکڑا نہیں جاتا، تب تک صرف ایپ بلاک کرنا بے سود ہوگا، کیونکہ وہی مافیا نئی ایپ لانچ کر دے گا۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف ڈکی بھائی یا چند یوٹیوبرز تک محدود نہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہماری نئی نسل اس ورچوئل جوا خانے میں اپنی زندگیاں برباد کر دے گی۔ کبھی کسی ایپ پر یہ سوچ کر خود کو رجسٹر نہ کریں کہ آپ آسانی سے پیسہ کما لیں گے۔ یوٹیوبر یا انفلوئنسر کے کہنے پر اپنی کمائی یا بچت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ سچ ہے کہ جوئے کی دنیا ہمیشہ نقصان پر ختم ہوتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جوا کسی کا نہ ہوا۔ ڈکی بھائی کا معاملہ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ سوشل میڈیا کی چمک دمک کے پیچھے ایک سیاہ دنیا چھپی ہوئی ہے۔ یوٹیوبرز پیسے کے لالچ میں اپنی عوام کو تباہ کن راستوں پر ڈال رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ اس میں برابر کے طور پر شریک ہیں، جبکہ اصل نیٹ ورک بیرون ملک بیٹھ کر اربوں روپے کما رہا ہے۔ یہ صرف ایک اسکینڈل نہیں بلکہ ایک خطرناک رجحان ہے جو اگر نہ رکا تو آنے والے برسوں میں پاکستان کے نوجوانوں کو جوا، قرض
اور نفساتی بیماریوں کی دلدل میں دھکیل دے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کریں اور ایسے نیٹ ورکس کا اور ایسے یوٹیوبرز کا بائیکاٹ کریں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت صرف چھوٹے ناموں کو قربانی کا بکرا بنائے گی یا بڑے مگرمچھوں پر بھی ہاتھ ڈالے گی؟ اگر اصل کردار نہ پکڑے گئے تو یہ کھیل یوں ہی چلتا رہے گا اور ہر روز ایک نئی نسل اس کے شکنجے میں جکڑتی چلی جائے گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ کے سوالات کو بھی ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس مثبت پیغام کو، شعور آگہی کے سفر کو ہم سوسائٹی میں آپ اور ہم مل کے جاری و ساری رکھ سکیں اور اپنی نوجوان نسل کو اس گمراہی سے بچا سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔